گجرات پاکستان سے شاہ صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ والدین کا بے حد درجہ احترام ہے، لیکن کیا والدین کو جوان اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے؟ میری ایک شادی شدہ بہن ہے، والدہ ان کے ساتھ بہت تلخ اور تحقیر آمیز رویہ رکھتی ہیں، میرے سمجھانے پر کہتی ہیں جاؤ اسلام پڑھو، ماں کے کتنے حقوق ہیں؟ اگر آپ جواب دیں گے تو میں احسان مند رہوں گا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ شریعت ایک متوازن سسٹم کا نام ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ صرف یک طرفہ ٹریفک چلائی گئی ہو۔ کہیں پر بھی آپ اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ شاگردوں کو کہا جائے استاذ کے حقوق، استاذ کے حقوق، استاذ کے حقوق، یہ نہیں ہے۔ جہاں شاگردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ استاذ کا ادب اور احترام بجا لاؤ، وہاں استاذ کے ذمے بھی شریعت نے بے شمار تعلیمات ارشاد فرما رکھی ہیں کہ اپنی ان شاگردوں کی جماعت کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ فرمایا امت کے معلمین کو، ٹیچرز کو، اساتذہ کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ تمہارے تابع ہیں، لوگ اپنے اونٹوں کی سواریوں کو، اپنے کجاووں کو تھکا تھکا کر تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان شاگردوں کے حق میں میری طرف سے خیر کی وصیت قبول کرو۔ یہ امت کے اساتذہ کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو شریعت کے اندر متوازن سسٹم چلتا ہے۔ کہیں پر بھی اس طرح نہیں ہے شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق، شوہر کے حقوق اور بیوی کے کوئی حق ہی نہ ہو۔ حقوق و فرائض کا ایک متوازن اور معتدل نظام دراصل اسلام کا نظام معاشرت کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں والدین کے لیے جہاں بے حد درجہ احترام ہے اور ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اولاد ان کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے، انہیں ستائے مت، ان کی تابع فرمان بن کر کے رہے اور ان کی اطاعت شعاری اختیار کرے، یہ حکم جب اولاد کے لیے ہے تو ساتھ ہی ساتھ والدین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق بھی پورے طور پر ادا کرو۔ چنانچہ یہاں آپ نے بچی کے بارے میں کہا ہے، اس سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تو مطلقاً احادیث ہیں جس میں اولاد کے حقوق ہیں، ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کے آداب اچھے طریقے سے انہیں سکھانے کا اہتمام کرو۔ یعنی کیا مطلب اولاد کا اکرام کرو؟ اولاد کے کھانے کا، نفقے کا، پینے کا، رہائش کا، قیام و طعام و لباس و علاج و معالجے کا، اسی طرح تربیت کا اہتمام کرو اور ساتھ ہی ساتھ حسن ادب ان کو سکھلاؤ۔ ایک حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک والد اپنے بیٹے یا بیٹی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو اگر ایک لقمہ کھانے کا دیتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ کہ اس سے کوئی ایک ادب کی بات سکھلا دے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور ایک روایت میں 3 بیٹیاں آئی ہیں، اگر وہ ان کو اچھا کھلائے، ان کا شروع میں نام اچھا رکھے، پھر اچھی تربیت کرے، کھانا اچھا کھلائے، ان کے لباس کا اہتمام کرے، یہ سب کچھ کرتے کرتے جب وہ بڑی ہو جائیں تو مناسب جگہ پر ان کے رشتے کا اہتمام و انتظام کر لے، وہ شخص اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ صُبْعِكَ هَاتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی 2 انگلیاں مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں، تو وہ شخص میرے ساتھ جنت کے اندر ایسا ہوگا۔ یہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی زیادہ تاکیدی حکم احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ من ولدت لہو ابنۃ، جس کے گھر میں جس کی کوئی بیٹی پیدا ہوئی، فلم یؤذیہا،
اگر وہ اس بیٹی کو کوئی اذیت نہ دے، ولم یہنہا اور نہ اس کی توہین کرے، ولم یؤثر ولدہ علیہا اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح بھی نہ دے، یعنی الذکورہ یعنی مذکر نرینہ اولاد اور لڑکوں کو ان بیٹیوں پر ترجیح بھی نہ دے، ادخلہ اللہ بہا الجنہ اللہ رب العزت اس لڑکی کی وجہ سے اس والد اور اس ماں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکیدی حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اسی طرح سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں والدین کے لیے اطاعت شعاری کا بار بار حکم ہے، وہاں والدین کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تمام تر حقوق ادا کریں۔